السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ڈرائنگ اینڈ ڈیزائننگ کورس کے اس لیکچر میں ہم کرو ٹول کے ساتھ ایک اوپن بک بنانا سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک کتاب جو کہ کھلی ہوتی ہے، کھلے صفحوں والی کتاب، اس کو ہم کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایک بیسک ڈیزائن ہم بنانا سیکھیں گے اور اس میں ہم موسٹلی کرو ٹول یوز کریں گے، ساتھ میں لائن ٹول بھی ہوگا اور اس میں ہم ایک پرسپیکٹیو کے ساتھ ہم کام کرنا سیکھیں گے. ساتھ میں تھوڑا سا 3D ایلیمنٹ بھی ہوگا. ابھی تک میں نے ویسے آپ کو 3D ایلیمنٹس نہیں کروائے ہیں، لیکن چونکہ یہ کرو کے حوالے سے ہے تو میں اس کو بھی بنا رہا ہوں. بہرحال یہ ہے کہ اس میں 3D ایلیمنٹ بھی ہوگا اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو ان ڈیٹیل 3D شیپس اور 3D انوائرمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ نے کتاب کے ایک پیج کے لیے سب سے پہلے ایک آپ نے لینا ہے جی کرو ٹول، اور کرو کے ساتھ آپ نے شفٹ کو ہولڈ رکھ کر ایک لائن ڈرا کر لینی ہے. پھر آپ نے اس کو ایک مناسب سا آپ نے پیٹرن دے دینا ہے کہ جناب جہاں تک آپ رکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس کو روٹیٹ کر لیں ورٹیکل، جہاں آپ کو ایزی لگے کہ آپ کو یہ مطلب بہتر لگ رہا ہے. اگر نہیں بہتر لگتا تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے بھی آپ ڈرا کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ خاصا مناسب ہے. اب میں اس کو یہ کروں گا کہ الائن کرنے کے بعد اس کو کنٹرول کے ساتھ باہر نکالوں گا. اوبیسلی میں ٹرانسپیرنٹ سلیکشن کو سلیکٹڈ رکھوں گا. اب باہر نکال کر میں اس کو تھوڑے ڈسٹینس پر اس سے رکھوں گا اور یہاں سے میں جناب اس کو فلپ ہاریزونٹل کروں گا. تو یہ جناب اس وقت دو اس کے شیپس یا اس کے ڈیزائنز آگے ہیں وچ آر فیسنگ ایچ ادر. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اسی ڈیزائن کو نیچے لے کر جانا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اسٹریٹ لائنز ڈرا کرنی ہے تاکہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہوں. تو یہ ایک اسٹریٹ لائن ہوگی جناب. اس کے بعد ایک اسٹریٹ لائن میں نے یہاں سے ڈرا کرنی ہے. سائز کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لمبی کر سکتے ہیں، چھوٹی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بعد میں یہ ٹرم ہو جائیں گی آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں وہ BBC والے لوگوں میں بھی آپ کو یہ ٹیکنیک سمجھا چکا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے آپ نے اس کو آرام سے سلیکشن کرنی ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے اور یہ تمام لائنز برابر ہو جائیں گی. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ اس کو نیچے لے کر جانا ہے آپ نے. تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے جی یہاں سے اور کنٹرول کے ساتھ اس کی ایک عدد کاپی نکال لینی ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی فلپنگ کرنی ہے. فلپ ورٹیکل کریں جی آپ یہاں سے. یہ دیکھیں یہ فلپ ورٹیکل ہو گیا اور فلپ ورٹیکل کے ساتھ اب آپ اس کو فلپ ہاریزونٹل بھی کر لیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کا کیسا لگ رہا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ اس کو ہاریزونٹلی کریں تو یہ خاصا بہتر ہو گیا ہے یہاں سے. اب آپ اس کو یہاں لگائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اب ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو روٹیٹ ایک بار فلپ ورٹیکل کر لینا ہے. تو یہ جناب آپ کا یہاں تک بک کا ایک پیج ڈیزائن ہو گیا جی. یہاں اس کو رکھ دیں آپ اور ایڈجسٹمنٹ اس کی یہاں سے کر دیں. پھر آپ کنٹرول کے ساتھ ایک اور یہاں سے پیس آپ نکال سکتے ہیں، وہ آپ اس کا نکال لیں تو دوسرے پیج کی طرف بھی آپ کا ہو جائے گا. اب آپ نے اس کو سمپل فلپ ہاریزونٹل کر دینا ہے تو یہ یہاں پر اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. باقی کام آپ ایرو کیز کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو پراپر ایڈجسٹ کرنے کا. تو یہ یہاں تک جناب ایڈجسٹ ہو گیا. اس کے بعد اس میں آپ نے اریزر ٹول لینا ہے اور اریزر ٹول لے کر آپ نے یہاں سے اس کو اریز کر لینا ہے جی. یہ آپ نے اریز کر دیا جی. یہ اریز ہو گیا. اس کے بعد آپ کا جناب یہ بھی اریز ہو گیا. سو جناب یہ آپ کی بک کے 2 پیجز فی الحال یہاں تک آ گئے ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا یہاں ایڈجسٹ کر دینا ہے. اب ہم لائن ٹول لیں گے. یہاں سے اس کو لائن کو تھوڑا سا باریک یعنی کہ اس کی وڈتھ کو تھوڑا سا کم رکھنا ہے. آؤٹ لائن کو کلر اس کا اگر آپ کرنا چاہیں تو ڈارک گرے کر لیں اور کرو ٹول. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا کرو کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. آپ نے شفٹ کے ساتھ ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کرنی ہے کرو کی اور اس کے بعد اس کو آپ نے کروڈ کر دینا ہے. یہ جناب کرو آ گئی آپ کی. اب آپ اس کو یہاں چھوڑ دیں، پھر سلیکٹ کریں یہاں سے اس کو اور سلیکشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنٹرول کے ساتھ یہ دیکھیں آپ نے اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس بنا لینے ہیں. جس طرح لائنز ہوتی ہیں پیج کے اوپر سطریں ہوتی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر ان کو السٹریٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ کا یہ کنٹرول کے ساتھ یہ آپ نے چلانا ہے
اور یہ آپ کے جناب اس طریقے سے یہ آپ کے ڈیزائن ہو جائیں گے جی. یہ آپ کا ایک لائن اور آ گئی یہاں تک. اب آپ نے کیا کرنا ہے جناب, اب آپ نے پھر ایک بار سلیکشن کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تمام یہ جو لائنز ہیں, سطریں ہیں, یہ آپ کی سلیکٹ ہو جائیں. سلیکٹ ہونے کے بعد ان کو کنٹرول کے ساتھ آپ ادھر لے جائیں. یہاں لے جانے کے بعد آپ نے سمپلی روٹیٹ میں جا کر فلپ ہاریزونٹل کر لینا ہے. تو یہاں تک یہ آپ کے پیجز کا یہاں تک اس کا ویو آ گیا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ لائن لینی ہے یہاں سے, یعنی لائن ٹول, اور اس کا سائز آپ سیکنڈ آپشن رکھ سکتے ہیں. اور کلر اس کا ٹھیک ہے جی, ڈارک گرے ہے. اگر آپ بلیک رکھنا چاہیں تو بلیک بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اب آپ نے اس کو یہاں سے ڈرا کرنا ہے ایک لائن کو, بالکل فری ہینڈ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹے بڑے کا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو ہم بعد میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں سے بھی آپ اس میں ایک لائن یہاں سے ڈرا کر لیں اور ایک لائن پھر یہاں سے ڈرا کر لیں. اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے, اور یہ دیکھیے یہ یہاں سے آپ اس کو دیکھیں ٹرم کر سکتے ہیں, اور یہ بالکل پراپرلی ٹرم ہو جائے گی اور پراپرلی الائن ہو جائے گی. یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ جناب یہاں سے الائن ہو گئی. اب آپ نے لائن ٹول پھر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو شفٹ کے ساتھ دیکھیں ایک لائن یہ ڈرا کر لینی ہے جناب, اور ایک لائن آپ نے یہ ڈرا کر لینی ہے یہاں پر جی. یہ آپ کی دو لائنز آ گئی ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر لائن ٹول ہی لینا ہے اور اس کو ڈارک گرے کلر کے ساتھ آپ نے کتاب کی جس طرح سے ایک جلد بتانی ہوتی ہے پیجز اور اس طرح سے, تو وہ اگر آپ اس میں السٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے ابھی اس کو یہاں سے میں اس کی کتاب کی موٹائی میں دکھانا چاہتا ہوں. میں اس کو یہاں سے یہ دکھا رہا ہوں. یہاں سے آپ اس کو شفٹ کے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں, شفٹ کے بغیر یہ فری ہینڈ ہوگا تو لائن ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے جی. اور اس طریقے سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جناب. یہ اس کے بعد آپ پھر اس کے بعد جی آپ نے ادھر سے اس کو ڈرا کر لینا ہے, اور اس کو اگر بہت زیادہ ریئلسٹک آپ نے کرنا ہے تو آپ کو پھر تھوڑا سا باریکی کے ساتھ اس میں لائنس ڈرا کرنی پڑیں گی, یعنی کہ تھوڑی سی پتلی اور بالکل اسٹریٹ. ابھی میں آپ کو صرف ایگزامپلری آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے پھر لائن ٹول لینا ہے, اور جو ہم نے سائز لیا تھا ان لائنس کا, اور یہاں سے اس کو بلیک کلر دے دینا ہے جی. پھر یہاں سے آپ نے شفٹ کے ساتھ اس لائن کو کنٹینیو کرنا ہے, اور یہ اس کی الائنمنٹ تھوڑی سی اس کے ساتھ میچ نہیں کری, تو میں یہاں اس کو کر دیتا ہوں جی. تو اس طریقے سے آپ یہاں پر یہ لگا دیں گے. اب آپ نے یہ لینا ہے پینٹاگون ایک ٹول, اور اس کو آپ نے بلیک کلر فل کر دینا ہے. آپ اس کو سلیکٹ کریں گے, اس کے بعد کریں گے جی روٹیٹ میں جا کر فلپ ورٹیکل. یہ جناب ورٹیکل ہو جائے گا. سلیکٹ میں لازمی بات ہے ٹرانسپیرنٹ آپ کو رکھنا ہے, اور یہ آپ کا جو ہے یہاں پر آپ لگا دیں گے. یہاں تک آئی ہوپ کہ آپ کو ایک اوپن بک کا یا اس کے جو پیجز جس طریقے سے ہم لیوز وغیرہ بناتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طریقے سے ہم 3D میں اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے شیپس بنائی ہیں یہ اوبیسلی 3D والی ہیں. اچھا, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ اسٹریٹ لائن یہاں پر نہیں جا رہی تھی, اس کو بھی اسٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ان لائنس کو جب آپ نے بنایا تو اسی کو کاپی پیسٹ آپ دوسری طرف کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے گی. یہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں جس میں آپ کو لیپ ٹاپ کا ایک ڈیزائن بنانا بتاؤں گا 3D میں, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کا پرسپیکٹیو جو ہوتا ہے رائٹ سائڈ کا لیفٹ سائڈ پر, تو وہ بھی آپ کو کاپی کرنا اور پھر اس کو آئیڈینٹیکل بنانا بھی بتاؤں گا. آئی ہوپ کہ آپ کو کرو کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں ابھی مزید آئیڈیا ہو گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے کرو کے کچھ پروگرامز بنائے ہیں, اور خاص کر ایک پیپسی کا لوگو بنایا تھا جس کے اندر میں نے کرو ٹول یوز کیا تھا. تو ابھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور اس میں اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا.